السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والجان خلقناه من قبل من نار السمور، خلقتني من نار وخلقته من طين، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس مالک نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ کل میں نے آپ کے سامنے شیطان کی حقیقت کو رکھا تھا کہ شیطان کیا ہے اور کچھ حضرات کا کیا کہنا تھا شیاطین کے بارے میں، ابلیس اور ملعون کے بارے میں۔ تو اسی سے میں انشاءاللہ اپنی بات آج بھی شروع کرتا ہوں۔ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی، اور کہیں اگر مناسب بات ہو تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ علم کا سیکھنا اور سکھانا فرض عین ہے۔ سب کو سیکھنا چاہیے، سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ نمبر 3، ان کی پیدائش کے حالات اور تفصیلات کا ہمیں صرف اتنا ہی علم دیا گیا ہے کہ وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ ان کو جنات کہتے ہیں، جو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ وہاں سے ہم کو دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ جیسے کہ قرآن کریم نے اس طرح سے فرمایا، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُورِ، اور آدم سے پہلے ہم نے جنات کو بھی ہوا کی گرمی یعنی لو سے پیدا کر چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جناتوں کو آگ کی لو سے پیدا کیا، یعنی ان کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ اگر چاہیں تو ہمیں ظاہر ہو سکتے ہیں، یا ہمارے عمل اس قسم کے ہوں کہ ہماری آنکھیں اور علم ان کو دیکھ سکیں، لہذا سب پر ظاہر نہیں ہو سکتے۔ اور آدم سے پہلے ہم نے جنات کو بھی ہوا کی گرمی یعنی لو سے پیدا کر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا فرمایا ہے، اور خود شیاطین نے بھی حضور باری تعالیٰ میں اس طرح اقرار کرا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا، جیسا کہ کل بتا چکا تھا، تو ابلیس ملعون نے سجدہ نہیں کیا اور اللہ سبحانہ و تعالی سے کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا ہے اور آدم کو مٹی سے۔
یعنی کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شیطان ملعون ابلیس جو ساری دنیا کو گمراہ کرنے والا ہے اور ساری دنیا کو گمراہ کر رہا ہے، اور اعلانیہ ہمارا اور ہمارے باپ داداؤں کا، ہماری نسلوں کا دشمن ہے، اور جس پر جہنم کو اللہ تعالیٰ نے واجب کر دیا ہے اور جنت سے جس کو محروم کیا ہے، اور جس کو بعض لوگ یہ کہتے ہیں، پہلے بھی کل بھی بتایا تھا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے فرشتہ تھا، نعوذ باللہ، یہ ایمان کو خطرہ پہنچ سکتا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے وَمَلَائِکَتِهِ، ہم اللہ کے تمام فرشتوں پر ایمان لائے ہیں کہ وہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے، اللہ کے حکم سے پیدا ہے اور معصوم مخلوق ہے، ان سے کوئی حاجت نہیں ہوتی، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، انہیں تھکان اور اونگ نہیں آتی ہے، تو پھر ان سے یہ ممکن نہیں ہے کہ نافرمانی ہو۔ انہیں اللہ رب العزت نے جس کام میں مصروف کر دیا ہے وہ قیامت تک اسی کام میں مشغول رہیں گے۔ تو کہنا یہ چاہتا تھا اور عرض یہ کرنا چاہتا تھا آپ کے سامنے کہ ابلیس ملعون جو ہے وہ جنات ہے اور بڑا جنات ہے، جس طرح کہ اس نے خود نے اقرار اللہ رب العزت کے سامنے کیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ یہ ان حضراتوں کے لیے ہیں جو ابھی کہہ چکا ہوں، کل بھی کہا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پہلے فرشتہ تھا، اس نے اللہ کے سامنے جب اللہ نے اس کو سجدے کا حکم دیا اور اس نے سجدہ انکار کیا، سجدہ نہیں کیا، اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تجھے سجدے سے کس چیز نے روک دیا؟ تو اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ پھر سمجھ لیں، خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، یہ ان لوگوں کے لیے بار بار دہرا رہا ہوں جو ہم سے بحث کرتے ہیں اور کم علمی کا شکار ہیں، انہیں علم تو ہوتا نہیں ہے، لیکن جو سنی سنائی باتیں ہیں وہ آگے پھیلا دیا کرتے ہیں۔ جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر میری کوئی حدیث آپ تک پہنچی ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آگے تک پہنچائیں، اور وہ سچ ہو، یعنی کہ وہی حدیث ہو، اس میں رد و بدل نہ کی جائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی یہ فرمان ہے کہ میرے قرآن کریم کی آیت اگر تم تک پہنچی ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو آگے تک پہنچایا جائے، اسی طرح سے پہنچایا جائے، اسی ترجمے کے ساتھ پہنچایا جائے۔ تو پھر ان لوگوں کے لیے پھر میں خلاصہ کر دیتا ہوں اور ان کو یہ ثبوت دے دیتا ہوں کہ اس نے، شیطان نے، ابلیس نے، ملعون نے پھر اپنی ہی زبان سے اقرار کیا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اس کے بعد اگر کوئی انسان اس معاملے میں بحث کرتا ہے تو میں اس کو جاہل سمجھتا ہوں۔ اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا ہے اور تو نے آدم کو مٹی سے۔ پھر سمجھیے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، شیطان نے کہا اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ آگ سے، یعنی کہ وہ جنات ہے، آگ سے پیدا کیا ہوا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اللہ سبحانہ و تعالی نے پاک مٹی سے پیدا فرمایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ انسان کی طرح جنات بھی شریعت کے مخالف ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے میرا جواب ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جنات تو مسلمان نہیں ہوتے، جنات تو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ کچھ صاحب تھے وہ مجھ سے کہہ رہے تھے اس بات کو، میں نے کہا نہیں، قرآن عزیز نے خود فرمایا کہ ان میں مسلمان بھی ہوتے ہیں اور غیر ایمان والے بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر گناہ گار بھی ہوتے ہیں اور نیک بھی ہوتے ہیں، ان میں شیاطین بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان کی طرح جنات بھی شریعت کے مخالف ہیں، اور جس طرح انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اسی طرح جنات کو بھی عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا گیا ہے۔ اسی لیے انسان کی طرح جنات بھی اچھے برے، مومن اور کافر
کافر ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی کہ جنات بھی مسلمان ہوتے ہیں، وہ غیر ایمان والے بھی ہوتے ہیں، ایمان والے بھی ہوتے ہیں. ان میں کچھ لوگ نیک بھی ہوتے ہیں، کچھ بد بھی ہوتے ہیں، اور کچھ سرکش جو ہوتے ہیں جو انسانوں کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں اللہ کی مخلوقوں کو، اور بہت سے ہمدرد بھی ہوا کرتے ہیں. تو اس بات کا انکار ہم اور آپ نہیں کر سکتے، بلکہ جو قرآن عزیز نے ہم کو درس دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جنات کو آگ کی لو سے پیدا کیا. وہ اس کا مزاج گرم ہوتا ہے، اور اس میں یہ خصوصیت ہوتی ہے وہ جس کو چاہے ظاہر ہو جائے، جس کو چاہے ظاہر نہ ہو. تو ہمارا ایمان بھی یہ ہے کہ ان جگہوں سے وہ ہمیں دیکھتے رہتے ہیں جن جگہوں سے ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہ علم اور وہ عمل دیا ہے تو وہ ہم ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں. پھر قرآن عزیز نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جن اور انسان کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب یہاں سمجھئے، اللہ سبحانہ و تعالی نے جناتوں کو، انسانوں کو فقط اپنی عبادت، اپنی حمد و ثنا، اپنی تعریف کے لیے پیدا کیا ہے. اسی لیے کل میں نے بیان میں اس بات کو کہا تھا آپ سبھی حضرات سے کہ اگر ہم اپنا کام اللہ سے کرانا چاہتے ہیں تو پہلے ہم وہ کام کریں جو اللہ نے ہمیں حکم دیا. ہم اللہ کے لیے کام کریں، اللہ ہمارے لیے کام کرے گا. ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ ہمیں راضی کر لے گا. جو کچھ بھی ہمیں چاہیے ہمیں اللہ رب العزت سے مانگنا ہوگا. تو جیسے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے ماشاءاللہ، اور آج 12واں روزہ ہے، اور ایک عشرہ گزر چکا ہے، دوسرا عشرہ چالو ہو چکا ہے. تو میں نے آپ سے دعا کے لیے کہا تھا کہ اس مہینے میں دعا کثرت سے ہونی چاہیے، اور دعا کا ماحول بنائیں، اور زیادہ سے زیادہ دعا کیا کریں. کوئی بھی عبادت ہو، چاہے جسمانی ہو، روحانی ہو، مالی عبادت ہو، اس کے بعد حق بنتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کریں، اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری عمر میں برکت عطا فرما. اور جیسا کہ ہم نے یہ عبادتیں کی ہیں تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی، یہ تو نے کرائی ہیں، تیری طرف سے ہوئی ہیں، تو نے ہدایت نصیب فرمائی تھی. اب اس سے یہ ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بہت قبول فرمائیں، اور اس کے کرنے میں جو بھی ہم سے غلطی کوتاہی ہوئی اسے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ رمضان المبارک کی راتیں ہیں. اس کے اندر بہتر طریقہ یہ ہے کہ رات بھر اللہ سے تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونا چاہیے، اس سے مانگنا چاہیے، اپنی ضرورتوں کو اس کے سامنے رکھنا چاہیے. ہمیں جس طرح کی بھی ضرورت ہو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ کر دیں. اگر اس کے حوالے ہم نے کر دیا تو پھر انشاءاللہ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم الغیب ہے، اسے سب علم ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے کب مناسب ہے، اور جب مناسب ہوگی وہ ہمیں عطا فرما دے گا. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ دعا کا اہتمام کریں. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.